اب میرے بھائیوں سورہ صاد کا آخری رکوع آ رہا ہے. یہ بڑا اہم ترین رکوع ہے. 24 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی, تقریباً آپ سمجھ لیں یہ 1.5 صفحے کے اوپر محیط ہے. یہ قصہ آدم اور ابلیس جو قرآن حکیم میں 7 دفعہ آیا ہے, اور اس پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ نمبر 79 بھی ریکارڈ کروا دیا تھا. اللہ, انسان اور شیطان, یہ ٹرائنگل بنتی ہے. اللہ انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے, شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے. اللہ, انسان اور شیطان, جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ کافی آیات قرآن حکیم سے پیش کی تھی. قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس جہاں پر ڈیٹیلڈ بیان ہوا ہے, انہی مقامات میں سے ایک مقام یہ سورہ صاد کی آخری 24 آیات ہیں, آیت نمبر 65 سے لے کر 88 تک. یہ ڈیٹیلڈ مقام ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا منذر, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا, کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. میں کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہوں تمہارے ساتھ, تمہیں ڈر سنا رہا ہوں کہ بچ جاؤ آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں, اپنا قبلہ درست کر لو. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, اور کانٹے کی بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے, یکتا ہے, سب پہ چھایا ہوا ہے. چھایا ایسا ہوا ہے کہ آنے واحد میں سارے نافرمانوں کو تباہ و برباد کر دے, لیکن پھر بھی اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. رب السماوات والارض, آسمانوں کا رب بھی ہے اور زمین کا بھی. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, یعنی پوری کائنات کا پالنے والا رب وہ ہے. العزیز الغفار, غالب بھی ہے لیکن بخشنے والا بھی ہے. غالب ایسا ہے کہ اپنے نافرمانوں کو جب چاہے ملیا بیٹ کر دے, لیکن معاف فرمانے والا ہے, ڈھیل دیتا رہتا ہے. قل ہوا نبأ عظیم, اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت بڑی اہم خبر ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور مر کے پیش ہونا ہے. انتم عنہ معرضون, لیکن تم مسلسل اس سے روگردانی کر رہے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون, میری یہ حیثیت نہیں تھی, نہ یہ میری کیپیسٹی تھی کہ فرشتوں کے درمیان جو معاملات میں جھگڑا ہو رہا تھا علمی, میں اس کی خبر خود سے حاصل کر لیتا. ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین, مگر یہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں. یعنی فرشتوں کے درمیان جب اختلاف رائے ہوا, اللہ تعالیٰ نے انہیں اختلاف رائے کا حق دیا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا, اللہ نے ان سے جب ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو قتل و غارت کرے, خون ریزی کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چند چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے نام سکھا دیے, فرشتوں کو وہ نام نہیں آئے, آدم علیہ السلام کو ان کے نام آ گئے. تو اسی علم کی بنیاد پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے, یعنی ان کی علمی فضیلت مانی جائے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ علم کی توہین کرتے ہیں. او جی علم تے شیطان کو لی بڑا سی, کھیت ہے مٹی سی. ہاں وہ آپ والا علم تھا, علماء والا علم تھا, کہ وہ مانتے تو تھے یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن وہ کہتے تھے یہ کتابوں میں لکھا رہے, ہم نے عمل کوئی نہیں کرنا. وہ مانتے تو تھے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں لکھا رہے, ہم نے عمل کرنا ہے اپنے جو ہمارا دل چاہے گا. تو ایسے علم کے اوپر یہ علم تو نہیں ہوتا نا, یہ تو جہالت ہوتی ہے. جی شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا. شیطان کہاں سے عالم تھا؟ شیطان وہی والا عالم تھا جو آپ کے عالم والے عالم ہیں, کہ ہم ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. شیطان کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو, نہیں ماننے کے لیے تیار ہوا. ٹھیک ہے, عالم وہ ہوتا ہے جو بات مان لے, علم والی بات جب اس کے سامنے رکھی جائے اکڑ نہ کرے. تو جی شیطان بہت بڑا عالم تھا, حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ وہ عالم تھا, اور جس نے عالم کو نہیں مانا وہ اصل میں شیطان جو ہے وہ جاہل تھا. شیطان کوئی عالم نہیں تھا. اچھا, یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا جی کہ وہ زمین میں قتل و غارت کرے گا؟ اس سے ثابت ہوا کہ فرشتوں کے پاس علم غیب تھا.
اللہ تو بندو اگر علم غیب تھا تو جو آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتا دیے تو فرشتے بھی بتا دیتے. پھکی، اینٹی وینم، الزامی جواب. اگر علم غیب تھا تو وہ نام بھی بتا دیتے نا چیزوں کے. تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا. علم غیب نہیں تھا، بیسیکلی ان کے پاس ایک ایکسپیرینس تھا جو سورۃ الحجر میں آتا ہے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے لپکتے ہوئے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. دو ہی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہوا، جن اور انسان. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جنات چونکہ انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے، وہ زمین میں آباد تھے، وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں لڑتے مرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ اب فرشتوں کے سامنے ایک ایکسپیرینس تھا کہ یا اللہ انسان سے پہلے ایک جنات کی شکل میں تو نے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، تو اس کے کرتوت تو ہم نے دیکھ لی ہیں، تو یہ بھی تو یہی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. یہ وہ ریزن تھی اس کی. علم غیب والا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایکسپیرینس تھا ان کے سامنے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ پھر اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر یہ ہو کہ اذان ہوتے ہی جو بندہ مسجد کی طرف نہ جائے اس کے پاؤں پہ فالج گر پڑے، تو آپ دیکھیں سارے مسجد میں جائیں گے اس ڈر کی وجہ سے. لیکن کوئی فالج نہیں گرتا. آرام کھانے سے زبان نہیں جلتی ہے، جتنا مرضی کھائیں. ہاں آخرت میں جلے گی، دنیا میں نہیں جلے گی. اللہ نے اختیار دیا ہوا نا، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. تو یہ ریزن تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میری طرف وحی کے ذریعے قصہ آدم اور ابلیس بتایا گیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے خود سے کوئی علم نہیں حاصل کیا ہوا. اب اس میں بھی نبی علیہ السلام کے ذاتی علم غیب کی نفی ہو گئی ہے. کہ نبی علیہ السلام فرما دیجئے ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. میری یہ کمپیٹنسی نہیں تھی کہ مجھے علم حاصل ہو جاتا کہ فرشتے جو جھگڑ رہے تھے. ظاہر ہے میری پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ، اور پھر وہ میرے سامنے بھی نہیں ہوا. ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. مگر یہ کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا. اللہ کی وحی میں تم تک پہنچاتا ہوں. علم غیب پہ میرا مسئلہ نمبر 6A آپ دیکھ لیں، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اور وہ کون سا جھگڑا تھا جو وحی کیا گیا اس کا ذکر آ رہا ہے. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے سوار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اگلی امتوں میں جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا، سورہ یوسف میں آتا ہے. یہاں پہ فرشتوں کا حکم آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو. سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس امت میں حرام ہو گیا. وہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہے، لیکن سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھائیے، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہیرا نامی شہر، نجدیوں کا شہر کوفے کے پاس، وہاں گیا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا ان کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ کرنا، پاکستانیوں کو آج تک نہیں پتا لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میری قبر پہ سجدہ نہیں کرو گے تو مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے اوپر دیا ہے، لیکن اس کو بھی نبی علیہ السلام نے حرام فرما دیا. تو سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر مکمل طور پر حرام ہے. اس وقت کی جواز کی حد تک تھا. رہا سجدہ عبادت تو وہ ہمیشہ ہی اللہ کے لیے رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جو ہے، ابلیس کہتے ہیں جیلس ہونے والے کو، جو حسد کرنے والا ہو. اچھا اس میں بھی پھر وہ اس میں سے بڑے روحانی نقطے نکال رہے ہوتے ہیں نا
یہ جو زیادہ تر روحانی نقطے ہوتے ہیں نا، یہ پیورلی شیطانی نقطے ہوتے ہیں جو یہ پیش کر رہے تھے. دیکھو جی انہوں نے جناب ابلیس نو اللہ نے تاں جڑا ارادہ درگاہ کر دیتا، انہیں نبی دی تعظیم نہیں سی کی تھی. میرے بھائی نبی کی تعظیم کا مسئلہ سیکنڈری تھا، اصل چیز تھی کہ وہ اللہ کا حکم تھا. نبی کی تو تعظیم آپ بھی کوئی نہیں کر رہے. آپ کو بار بار ہم نبی علیہ السلام کی حدیث دکھاتے ہیں، آپ کہتے ہو نہیں جی یہ جو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، انہوں نے نہیں تھی پڑھا ہوا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پتہ نہیں کیا کچھ تقلید کے نام کے اوپر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ بت کھڑے کر دیتے ہیں. ان بزرگوں کی میں بات نہیں کر رہا، ائمہ اکرام کی، جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بت بنا کے کھڑا کر دیا نا عیسائیوں نے. الموطا امام مالک میں موجود ہے، مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر. نبی علیہ السلام نے اپنی قبر کے بارے میں بت کا لفظ خود استعمال کر دیا. یہ کوئی توہین والا مسئلہ نہیں ہے. میرا اس پہ پورا ریسرچ پیپر ہے، رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 27 ہے یہ مزارات کے اوپر، گنبد خضرا، مسجد نبوی اور قبروں کے احکامات کے اوپر. اس میں نے یہ ساری حدیث بخاری مسلم سے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل بھی جائے گا. ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں. تو بت تو ان لوگوں نے کھڑے کر لیے نا اللہ کے مقابلے کے اوپر. وہ قیامت دن یہ ہستیاں تو ان کی دشمن بن جائیں گی اور انکار کر دیں گی کہ یہ اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں بھی میرا مسئلہ نمبر 121 ریکارڈڈ ہے کہ قیامت والے دن یہ ہستیاں ان فالوورز کی دشمن بن جائیں گی جو نیک لوگ ہوں گے. جو ہے ہی پیڑے لوگ سن، لوگوں نے انہوں نے نیک بنا کے پیش کیتا سی، ہوتے تو ہم دیکھ لینا، پڑھ لینا کہ استقبال ہوئے گا انہوں نے دوزخی چ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے فالوور انہوں نے لعنت بھیج رہے ہوں گے. لیکن جو واقعتاً نیک تھے، صرف ان کے فالوورز نے ان کو بدنام کیا، وہ نیک لوگ جو ہیں ان سے اعلان برات کر دیں گے. تو نبی کی تعظیم والا معاملہ سیکنڈ تھا. پہلی چیز یہ کہ اس نے تعظیم جو اللہ کے حکم کی تعظیم نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ، اور پھر بعض لوگ اس طرف بھی گئے، دیکھیں جی وہ بڑا پکا مواحد تھا جی شیطان، اس نے کہا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا. یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا. اور بیسیکلی اس کے ذریعے نا وہ توحید کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ جو توحید کی بات کرے نا اس کو کہا جائے یہ شیطان والا کام ہے. شیطان بھی کہنا سی میں صرف اللہ نو سجدہ کراں گا. تو یہ سجدہ تعظیمی تو نبی علیہ السلام نے حرام کر دیا ہے. اگر یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا تو نبی علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ یہ توحید پڑھانے کی کوشش کرتے کہ آپ اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا دے رہے تو یا رسول اللہ سنے عشق دے چلے تے نمبر لے گئے عقل والے تے انجے ہی گمراہ گالیاں، یہ تے شیطانی توحید ہے. میں تے اللہ تو بندے ہو من تو پھر سب کچھ پتا ہے نا. وہ کہتا ہے نا دائیوں کو ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے، دائیوں سے تو پیٹ نہیں چھپے ہوتے. ہم تو خود اس گمراہی میں رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون سی یہ اس قسم کی جھوٹی چیزیں جو ہیں وہ پڑھایا کرتے ہیں لوگوں کو. یہ تو نبی علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں کہ مجھے سجدہ نہ کرو. فرشتوں نے بھی تو کیا تھا حضرت آدم کو، ہم آپ کو کیوں نہ کریں. احمد بریلوی صاحب نے پھر شعر بھی لکھ دیا. ایک طرف کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. فقہ حنفی میں 2 موقف ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے غیر اللہ کے لیے، سجدہ عبادت کو تو خیر وہ شرکی سمجھتے ہیں، اور ایک موقف ہے کہ حرام ہے. احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے. اچھا، لیکن دوسری طرف نعت یہ شعر لکھ دیا، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کی طرف جو سر جھکایا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تیرے سامنے تو میں سر جھکا رہا ہوں نا، دل سے تو میں نے حضور کو سجدہ بھی کیا. بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ جو بندے ہو. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم میری قبر سے گزرو گے کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کہتا خامنوں کو سجدہ کریں. اور احمد بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا. یہ تجھ کو کیا، یہ نجدیوں کو نہیں وہ کہہ رہے، اصل میں تو انڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. ظاہر دیکھیں یہ کس نے تعلیم فرمایا ہے کہ سجدہ نہیں کرنا؟ نبی علیہ السلام نے. یہ کس کو سنائی جا رہی ہے بات؟ آپ دیکھیں انڈائریکٹلی کہاں تک گستاخی والا معاملہ چلا جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہے، یہ شیطانی تعظیم سکھا رہے ہوتے ہیں. شیطانی توحید نہیں، یہ شیطانی تعظیم ہے جو یہ سکھا رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اچھا، یہاں سے شائبہ ہوتا ہے کہ شاید
ابلیس بھی فرشتہ تھا. قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. یہاں پہ آیا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو یہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ ابلیس کوئی ایسا فرشتہ تھا جو اللہ کا نافرمان نکلا. تو یہ تو قرآن میں فٹ ان بیٹھتی نہیں, آپٹیمل سولوشن ہی نہیں, تطبیق ہی نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. 6 کی 6 دفعہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ وہ فرشتوں میں شامل تھا, جب تک آپ 7واں مقام نہ پڑھ لیں. اور وہ ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50. اس میں آیا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. فرشتوں کے ساتھ تو ملا ہوا تھا لیکن ہے جنات میں سے تھا. اچھا, اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ قرآن حکیم میں اگر کوئی ایک صفحہ بھی پھاڑ دے, ایک صفحہ, تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گا. کیونکہ سورۃ الکہف میں اگر آپ یہ 50 نمبر آیت نہ ہوتی تو 6 دفعہ پڑھ کے تو آپ یہ مہمہ حل ہی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, دوسری طرف فرشتہ نافرمانی کر رہا ہے, جب تک کہ وہ 7واں مقام آپ کے سامنے نہ ہو. کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادروائز قرآن پاک میں سے کوئی چیز بھی آپ نکال دیں گے تو یہ پرفیکٹ کتاب پھر نہیں رہے گی. اس حوالے سے کوئی نہ کوئی جھول رہ جائے گی. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات مختصر کی جائے, سب سے زیادہ جوامع کلمات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کہ بات مختصر اور اپنا میسج کنوے. اللہ کو بھی اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب بھیجنی پڑی ہے, 5 صفحوں کی نہیں ہے. تو تسی آدھے اللہ دے بندوں میں 5 منٹ ہی تانوں گل سمجھا دیں, منو بھی تے گھنٹہ چاہیے تانوں گل سمجھانے واسطے. کیونکہ بعض اوقات معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 لائنوں میں اس کو نہیں, 2-4 لائنوں میں تو آپ یہی بتا سکتے ہیں فجر کے کتنے فرض ہیں, 2. یہ تو آپ 1 لائن میں جواب دے دیں گے. اگر آپ یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ جی فجر کی سنتیں کتنی ہیں, پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کس ٹائم پڑھنی چاہیے, 1 لائن ہی جواب دو. 1 لائن میں تو نہیں آئے گا. اس میں تو پھر کئی معاملات ہیں. جس کی امام کے ساتھ رہ گئی پھر وہ کیا کرے, فوراً بعد پڑھے یا سورج نکلنے کا انتظار کرے, اتنی دیر بیٹھا رہے یا گھر ٹر جائے, کتنے مسئلے نے. تو اتنی موٹی کتاب ہی لکھنی پڑے گی نا. تو اس بات کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن حکیم میں جب تک آپ پورا ٹوٹلٹی میں چیزیں نہیں دیکھیں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. اب اللہ تعالیٰ نے, اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا پکا مواعد تھا, اس نے کہا یا اللہ میں صرف تنو سجدہ کرنا ہے اور میں کسی نو نہیں کرنا. اور اس نے توحید کی وجہ سے جو ہے نا وہ سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم کو. اس سے پتہ چلا کہ جو توحید کی بات کرتا ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے. بھائی قرآن پاک میں 7 دفعہ ایک قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. کہیں تو یہ ذکر ہوتا کہ اس ابلیس کے الفاظ آتے کہ یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کہ میں صرف تنو کرنا ہے, کہیں نہیں آیا. اللہ نے اسے ریزن پوچھی اور اس نے بتائی ہے. اس نے ان کے بزرگوں والی ریزن نہیں بتائی ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا. دیکھیں خود سے نا کس کس چیزوں سے انہوں نے لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن میں تو کہیں نہیں آیا کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے ہی کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, میں پکا مواحد ہوں. یعنی توحید کو بدنام کرنے کے لیے اور توحید کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے کس کس قسم کی غلیظ ایگزامپلز انہوں نے گھڑنی شروع کی ہیں. قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. قرآن میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا قال یا ابلیس, کہا اوے حسد کرنے والے. ابلیس کہتے ہیں حسد کرنے والے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے کس چیز نے منع کیا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے. استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑا عالی مرتبے میں خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہاں کہہ سکتا تھا کہ کیا ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ تو میرے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں کیسی کیسی انہوں نے ڈھونگرے چاہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں معرفت دی گل. ادے وچوں نکل دی گل, وچوں کوئی نہیں نکل دی. اے جناب جڑی وچوں نکلی ہے نا اے تانوں وچ سٹے گی دوزخ دے, جڑی وچوں کٹ دو گلاں بالکل ڈفرنٹ. نہ قرآن پڑھنے بھی نہیں دیں گے. پھر آپ کو کہیں گے علم بس کری ہو یار, قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھی دا, تانوں پتہ ہے پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قال انا خیر من,
شیطان نے کہا اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے قطعاً نہیں کہا کہ یا اللہ میں نے تجھے کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اسے پیدا کیا تو نے مٹی سے، کیچڑ والی مٹی سے. جزوی طور پہ اس کی بات درست تھی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور زمین پستی کی نشانی ہے، لیکن یہ ایک پہلو ہے جس میں آگ مٹی سے بہتر ہے. اس کے علاوہ ہزاروں پہلو ہیں جس میں مٹی آگ سے بہتر ہے. آگ میں جو بھی چیز جائے جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور مٹی میں آپ بے قدر بیج بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اس پورے کے پورے جن و انس کی جو خوراک ہے اسی زمین سے آ رہی ہے. زمین مٹی ہے، مٹی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے، دیکھنے میں کتنی حقیر چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہوئی ہے. تو یہ اس کا لیم ایکسکیوز تھا. پہلی تو بات ہے اس کو یہ ایکسکیوز دینا ہی نہیں چاہیے تھا. جب اللہ کا حکم ہے تو آگے ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور دیکھیں اللہ کو اس حوالے سے وہ مان رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا. اللہ کو تو مان رہا ہے، اللہ کا تو انکاری نہیں ہے. لیکن جب بندے کا دماغ خراب ہو جائے، اللہ کو مان رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہا. آج بھی ہمارے اکثر گمراہ لوگوں کا یہی حال ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے. جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے اس کا تو گمراہ ہو گیا، اے گستاخ رسول ہو گیا، اے بدعتی ہے جی. قال فخرج منها، اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے ادھر سے. فإنك رجیم، تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے، تجھ پہ پھٹکار ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پہ لعنت ہے قیامت کے دن تک کے لیے. قیامت کے دن تک کے لیے تجھ پہ لعنت ہے. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، تو وہ کہنے لگا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر شانہ انداز میں فرمایا جا دیتی مہلت، جا کر لے جو کچھ کرنا ہی. الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت جس کے دن کا جو وقت ہے وہ طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی قیامت کا دن، اس تک تجھے مہلت ہے. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پھر اس نے کہا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں پوری نسل انسانی کو اغوا کر لوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے چند چنے ہوئے بندے، ان کے سوا میں سب کے سب لوگوں کو اغوا کر لوں گا. والعیاذ باللہ تعالی. اور یہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا میرے بھائیوں، یہ اس نے پھر سچ بھی کر دکھایا ہے. اور اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 اور 21 میں فرما دیا ہے. سورہ سبا کی آیت نمبر پارہ نمبر 22 میں آپ چلے جائیں، آیت نمبر 20 اور 21 ہے. آپ کے یہ بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر 431 ہے. 431 پیج میں نیچے سے چھٹی لائن ہے، آیت نمبر 20 اور 21 سورہ سبا، آیت نمبر 20 اور 21. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنُّهُ، اور بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو سب کے سب ہی اس کے پیروکار بن گئے سوائے چند مومنین کے گروہ کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، اور شیطان کے لیے یہ چیز اس کی کمپیٹنسی اور اس کی اہلیت نہیں تھی کہ وہ انسانوں پر کوئی زور رکھتا. إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے تھوڑا بہت جو اختیار دیا وہ صرف اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جانچیں کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ممن ہوا منہا فی شک، اور کون آخرت کی جواب دہی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز کی جو ہے وہ حفاظت فرمانے والا ہے، ہر چیز جو ہے اس نے گھیری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تھوڑا بہت اختیار تھا نا شیطان کو، یہ صرف ہم نے اس لیے دیا تاکہ پتہ چلے کہ کون دودھ پینے والے مجنوں ہیں اور کون واقعی اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں. ایویں تو پتہ ہی نہیں سی لگنا، یہ جانچ کے لیے. اور یہ اختیار کوئی ٹینجیبل نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں اور شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ میں تمہیں مسیتی نہیں بڑھن دینا. کبھی نہیں ایسا ہوگا، ٹینجیبل نہیں ہے، صرف انٹلیکچوئل ہے. اور انٹلیکچوئل تو ہمیں
اللہ کی دعوت زیادہ ملتی ہے شیطان کے ذریعے. دن میں کتنی دفعہ اذان سننے کو ملتی ہے, اچھی باتیں سننے کو ملتی, کتنے ریمائنڈرز ملتے ہیں, کتنی اموات ہوتی ہیں. شیطان کے حوالے سے تو کم, رحمان کے حوالے سے زیادہ ریمائنڈرز ہماری طرف آتے ہیں. فزیکلی شیطان کا کوئی زور نہیں, ورنہ میں اس پہ آپ کو ایک علمی پھکی بھی دے دیتا ہوں. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد کی پہلی صف میں پڑھے تو فی نماز 1 لاکھ روپے دیا جائے گا, دوسری صف والے کو 50,000, تیسری والے کو 25,000. دنیا کے سارے شیطان مل کے دنیا کے سب سے بڑے شیطان کی فجر بھی نہیں چھڑوا سکتے. آپ خود فیصلہ کر لیں. تو یہ ہم خود سستی کر رہے ہوتے ہیں نا, شیطان کے اوپر ڈالا, وہ صرف دعوت دیتا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا کہ شیطان کا کوئی زور نہیں. سورہ ابراہیم نکال لیں, آپ کے بلو والے قرآن میں 261 نمبر پیج ہے, پارہ نمبر 13 میں سورہ ابراہیم نمبر 14 ہے, اور آیت نمبر ہے اس کی 22. پیج نمبر 259 ہے, 259 اوپر سے تیسری لائن, پیج نمبر 259 اوپر سے تیسری لائن, سورہ ابراہیم. وقال الشیطان لما قضی الامر, اور شیطان کہے گا جب قیامت والے دن جنتیوں کے لیے جنت کا اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکے گا. اس وقت شیطان بھی ایک تقریر کرے گا اتنے. یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, شیطان سے آخری ملاقات, وہ کلپ آپ دیکھیں, اس میں نے اسی آیت کو کور کیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق, وہ کہے گا لو جی میں آج کامیاب ہو گیا جنا, جو میں چاہتا تھا میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبے ہیں. دیکھو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو کیا تھا سچا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور جو میں نے تمہیں دنیا میں وعدے دلائے ہوئے تھے نا, میں آج ان وعدوں سے اختلاف کرتا ہوں, میں اس سے روگردانی کرتا ہوں. میں اپنے الفاظ جنہوں کہتا نا میں اپنا بیان واپس لینا ہوا, جسے کہتا میں بیان واپس لینا. وہ بیان کیا تھا؟ آپ میں سے کسی کے پاس آ کے ابھی شیطان نے کوئی بیان دیا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ بیان اپنا واپس لے لے گا. ہاں سب کو دیا ہوا ہے. یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, تب تو ساڑی نمازہ نہیں چاہیے, تو ویسے ہی بخش دینا سانو. یہ ہے یہ طول عمل جو شیطان نے جھوٹے وعدے لوگوں کو دلائے ہوئے ہوں گے. وہ جی اللہ تعالیٰ نمازیں چاہیے, بھئی اللہ نے کب کہا نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب اس قسم کے واقعات مشہور کر دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, مسئلہ نمبر 196, اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. سورہ السجدہ کی میں نے 11 آیات اس میں کور کی ہیں. اس میں نے یہ سارا ٹاپک کھول کے بیان کیا, آج میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا ورنہ اور طرف چل پڑوں گا. تو شیطان کہے گا میں تو اپنا بیان واپس لیتا ہوں. وما کان علی علیکم من سلطان, اور دیکھو دنیا میں میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں صرف تمہیں بلاتا تھا. وہ بلا تو مؤذن بھی رہا تھا, کتنے نیک لوگ بلا رہے تھے. تو انو تے اللہ بندو دیہڑی 50 ٹیکسٹ میسج آیات اور حدیثیں آتی ہیں, اتنے تو شیطان کے کبھی میسج نہیں آئے. نیکی کی تو زیادہ دعوت آ رہی ہوتی ہے, میں نے صرف تجھے بلایا تھا. الا ان دعوتکم, سوائے تمہیں بلانے کے. فاستجبتم لی, تم نے خود ہی میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مت ملامت کر آج مجھے, یہ نہ کہ شیطان نے کروایا ہے. دنیا پہ جھوٹ ماردا رہا کہ شیطان نے کرایا, کیتا تو آپ ہی ہے. مت آج مجھے ملامت کر. شیطان کہے گا مجھے نا بدنام کر, میرے پہ جھوٹا الزام نہ لگا, اپنی جان کے اوپر ملامت کر. اس کو ہم پنجابی میں ٹرانسلیٹ کرنا, مت پٹ منو, نہ پٹ منو, اپنی جان نو پیٹ. تو آپ کیتا ہے جو کچھ کیتا ہے. ما انا بمصرخکم, نہ آج میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں. وما انتم بمصرخی, نہ تم میرے کو مددگار ہو سکتے ہو. انی کفرتم بما اشرکتمونی من قبل, میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیے ہوئے تھے, اللہ کا چھوڑ کے میری اتباع کرتے تھے, یہ شرکی ہے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. اچھا وہ اب اس کو مہلت مل گئی ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ تو صحیح میں کرتا کیا ہوں ان کے ساتھ, سب کو اغوا کر لوں گا سوائے چند ایک بندوں کے جو راستہ حق کا اختیار کریں گے. اچھا دنیا میں اگر کسی بادشاہ کو کوئی بدماش آ کے دھمکی لگائے اور اسے کہے کہ میں تیرے بندے چک لینے نے, میں تیرے بندے اٹھا لوں گا, تیرے بندے اغوا کر لوں گا سارے, تو دنیا کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ میں تکنا ایسی دی تیسی تیری جرت, یہی کہتا نا,
کیونکہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری بادشاہی اسٹیک پہ لگ رہی ہے کہ میرے بندے اٹھائے گا، وہ یہ سمجھتا ہے. لیکن اللہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوا جو کائنات کا بادشاہ ہے. جب شیطان نے یہ دھمکی لگائی نا انسان کے حوالے سے کہ یا اللہ میں تیرے سارے بندے اغوا کر لوں گا، چند ایک لوگ ہی تیرے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی بات پوری بھی کر دکھائی ہے. تو اس کے مقابلے پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تکنا ہوا کس طرح تو کرنا ہے، ایسی دی تیسی تیری، نہیں، کیونکہ اللہ تو بے پرواہ ہے. اس نے اپنے نبی بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں، اور کیا کرے وہ؟ اس سے بڑا کیا کام کرے؟ کتابیں بھیج دی، پیغمبر بھیج دیے، حق کا حق ہونا، باطل کا باطل ہونا بتا دیا. لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑوں گا جس نے نہ شکری کی، یہ ذہن میں رکھنا. لیکن ہدایت بھی سب کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دوں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کے لیے حق کے راستے کھولوں گا. جو کوشش نہیں کرے گا دریا کے کنارے بھی پیاسا مر جائے گا. جس طرح اکثر مسلمان مر رہے ہیں اس وقت، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھا ہی ہوا ہے. اور کدھر گورے جو ہیں وہ مرنے سے پہلے جناب قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ہدایت مل رہی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے میرے بھائیوں. اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو کوشش کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. عزیز سمجھنا ساڑھی کو رشتہ داری ہے اللہ نال. یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، اسی لیے سورہ بقرہ کے جو 9 رکوع ہیں وہ پورا یہودیوں کے پر مقدمہ ہے، اور 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں کہ تم سے بھی پہلے ایک لاڈلی امت تھی، 3 کتابیں اس میں آئی، سینکڑوں پیغمبر آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے روگردانی کی اٹھا کے اللہ نے پرے مارا. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، آج تک ذلت اور مسکنت ان کے اوپر مسلط ہے. تم کیا شے ہو؟ لیکن ہم پھر بھی کہتے رہتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو نہیں سیدھا ہونا، سیدھی جی گل ہے، این جی سانو قبول کر لے. یہی ہے نا، تو اور کیا مطلب ہے اس کا؟ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً اسی وقت سر کے اوپر جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو اور کرتوت نہیں اپنے دیکھتے. تو دنیا کے بادشاہ تو کہتے ہیں میں تکنا ہوا کس طرح تو چکنا ہے میرے بندے، تیری ایسی دی تیسی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قال فالحق، اللہ فرماتا ہے یہ ہے سچائی، والحق اقول، اور میں کہتا ہی سچی بات ہوں. یاد رکھیں لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، جو کوئی بھی پھر شیطان تیری پیروی کرے گا نا میرے بندوں میں سے، تو میں نے کسی بندے کی گارنٹی نہیں لی ہوئی، میں اس کو اور تجھے اور تیرے سارے فالورز کو دوزخ میں ڈال دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے فالور سے. یعنی میں اپنے کسی بندے کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، میرا کام ہے صرف حق بات پہنچانا. پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا وما علینا الا البلاغ المبین. اب جان بوجھ کے جو گمراہ ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تجھے بھی اور تیرے فالورز کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دوں گا. اور قرآن حکیم کی سخت ترین آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے کثرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی دوزخ کے لیے کیے. کتنے خطرناک الفاظ ہیں. لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں، اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دل دیے تھے، عقل دی تھی سوچتے نہیں، کان دیے تھے سنتے نہیں، آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں. یعنی ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو لائی لگ بنے ہوئے ہیں. کان آنکھ عقل کو یوز کر کے حق بات اور باطل میں تمیز نہیں کرتے ہیں تو یہ دوزخ کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اکثریت واقعی دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے میں جو اتنی باتیں کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں اس کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. آج کے دور میں جب ہم نبی علیہ السلام کی دعوت پیش کریں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھو تمہیں کھول کھول کے صحیح باتیں بتا رہے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے بھائی، کوئی قربانی کی کھالیں نہیں جمع کر رہے، کھول کے مفت تمہیں یہ ساری سچائی بتا رہے ہیں. وما انا من المتکلفین، اور اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میں تکلف بھی کرنے والا نہیں ہوں. ہائے 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 ہائے، دنیا کا پورا ڈھکوسلا جو ہے نا مذہبی اپروچ میں وہ چال ہی تکلف کے اوپر رہا ہے
کیا تکلف ہے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی آڈینس کو کھول کے بات بتانے نہیں چاہتے, وہ تکلف کر جاتے ہیں. انہیں جی دیکھو نا ڈائریکٹ نہیں گال کرنی چاہیے تھی, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائے کہ میں ہی ڈائریکٹ گال کرنے والا جائے پاویں کسی نے بری لگے. وما انا من المتکلفین, میں کوئی تکلف نہیں کرنے والا, کنو کڈ لو گل اے کچھ ہونا جائے تواڈے نال. یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ میں کوئی تکلف نہیں کر رہا. کیا مطلب کہ اللہ نے کسی دی کوئی گارنٹی نہیں لئی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان میرے جن بندوں کو اغوا کرے گا, میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی, میں انہوں نے بھی سٹ جائیں گا دوزخ. ایسی دی تیسی تہاڈی, کسی پلے کس نہ رہنا, کوئی تکلف نہیں ہے. نبی علیہ السلام کھل ڈل کے ان کو بات کرتے ہیں. اب جو قرآن پڑھے گا تو اس کو یہ میٹھی میٹھی تقریریں جو لوگوں کی جعلی ہیں, اوروں کی کہانیاں, بزرگوں کی کہانیاں, جانوروں کی کہانیاں, ٹھیک ہے جی, تو ایک کہانیاں انہوں نے پھر انہوں پتہ لگے. قرآن پڑھو اللہ دے بندے کو پتہ لگے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ کرام آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. آپ نے ان کے ہنسنے کی آواز سنی. یہ بخاری شریف ہے, یہ سٹوری شریف نہیں ہے. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں نا, اگر تم جانتے ہوتے تو تم زیادہ رویا کرتے, کم ہنسا کرتے. کہ آخرت میں کتنی سختی ہونے والی ہے. لیکن ٹی وی کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ایسے وائزین کے کلپ, او جی دیکھو نا جی اے بھی تے ہے کتنا سونا بول دے نے ماشاءاللہ, لگتا ہوں ہی جنرل پہنچنے لگے. پتہ لگ جائے گا ایتھے بھی جنرل لبنی ہے تانوں. اور مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے, جیسے ہی مرے گا جاگ جائے گا, اوہ یہ کیا ہو گیا, یہ او ہو جانی ہے. لیکن اس ٹائم او کا کوئی فائدہ نہیں. وہ میرا مسئلہ نمبر 196 آپ سن لیں, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس وقت انسان کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دے, میں پہلے جا کے سوشل میڈیا تو ویڈیو ڈیلیٹ کراں گا. ایڈی میٹھی میٹھی ویڈیوز نے, جھوٹیاں سٹوریاں. اور نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں ہے. اگر یہ اخلاقیات اس چیز کا نام ہو کہ آپ نے لوگوں کو جھوٹی سٹوریاں سنانی ہیں, ان کو لپیٹ لپاٹ کے جو ہے وہ پردے میں رکھ کے باتیں کرنی ہے, کھول کے بات نہیں بتانی. نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے میں کوئی چندہ نہیں تم سے وصول کرتا, اور نہ میں کوئی تکلف کرنے والا ہوں. میں نے بالکل کھل ڈل کے بات کر دی ہے. اللہ نے کسی کی کوئی گارنٹی نہیں اٹھائی ہوئی. جو پیروی کرے گا اس کے احکامات کی اس کو جنت ملے گی, اور جو شیطان کے ہتھے چڑھے گا اللہ نے کوئی نہیں کہنا کہ میرے بندے نہیں چھاڑ دے, نہیں, جائے دوزخ میں جانا ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اس قرآن کے ذریعے میں ڈر سنا رہا ہوں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے تبلیغ کر دیجئے, ڈر سنا دیجئے جو بھی اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, ان قریب مرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا جو کچھ میں کہہ رہا تھا یہ کچھ ہو جائے گا. وہی جو میں نے کہا نا کہ مر کے انسان کو پتہ چل جائے گا سب کچھ. وہ کہتے ہیں جی وہ کوئی نہیں جی آگے جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. میں کہنا آگے جا کے پتہ نہیں لگا, لگ پتہ جائے گا. پتہ لگنا ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے, لگ پتہ جائے گا. اور یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آگے جا کے لگ پتہ جائے گا. یہ پنجابی میں یہی ترجمہ ہو رہا ہے اس کا, آگے جا کے لگ پتہ جائے گا کہ میں یہ کھول ڈول کی بات کر رہا ہوں, یہ بات اسی طریقے سے ہے. وَلَا تَعْلَمُنَّ, اور ان قریب ضرور تم جان لوگے, نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ, یہ جو خبریں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں ان قریب کہ یہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس کے وقت کچھ بھی نہیں ہونا. انسان نے چیخنا ہے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے, میں نیک اعمال کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. مسئلہ 196 میرا ضرور دیکھیں. یہ پچھلے دنوں یہ ایک میت کے پروگرام کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوئی تھی, بڑی رکت انگیز ہے فکر آخرت کے اوپر. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 196 مسئلہ, MAS اپوسٹرافی والا کامہ جو اوپر لگتا ہے ALAH, مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کو. تو وہ یوٹیوب خود ہی کھول دے گا, آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.